السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب بہت اچھے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں ہوں گے، خوش ہوں گے، خوش باز ہوں گے اور خوش رکھتے ہوں گے سب کو۔ تو آج کی اس ویڈیو میں بہت بہترین چیز لے کے آئی ہوں، یعنی کہ قرآن۔ آپ لوگ تو ٹائٹل تھمبنیل دیکھ کر پڑھ کر سمجھ گئے ہوں گے، لیکن پھر بھی میں تھوڑا سا انٹروڈکشن دے دیتی ہوں کہ قرآن ہم سب پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ قرآن ہم سب پڑھتے ہیں، سب کے گھروں میں پڑھی جاتی ہے، تھوڑی پڑھی جاتی ہے، زیادہ پڑھی جاتی ہے، کم پڑھی جاتی ہے، جس وقت بھی پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اگر نہیں پڑھی جاتی تو پلیز آپ سب قرآن کو روزانہ کھول کر دیکھیے، پڑھیے، ایک ہی رکوع پڑھیے لیکن پڑھیے، ٹھیک ہے؟ چلیے اب میں بات کرتی ہوں مین پوائنٹ پہ کہ قرآن کریم پڑھنے کی فضیلت کیا ہے، یعنی قرآن کریم کو پڑھنے سے کیا کیا فضیلت ملتی، اس کی کتنی بڑی فضیلت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، اس سے کیا ثابت ہے، انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کو سننے کو ملے گی۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بولنا چاہتی ہوں کہ ویڈیو کو شیئر کیا کریے، یہ اسلامک ویڈیو ہے، یہ دوسروں تک پہنچانے کے لیے ہے۔ اگر آپ کے شیئر کرنے سے کوئی کسی چیز کو سمجھ جائے، اس سمجھنے کے بعد اس چیز کو کرے، اس کا عمل کرے، تو اس کا اجر آپ کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور دیں گے، اور یہاں دے یا نہیں دے لیکن آخرت میں تو ضرور ملے گا اس کا اجر۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ سنیں گے، عمل کریں گے، اس کے بعد دوسروں کو شیئر ضرور کریے گا، ٹھیک ہے؟ تو چلیے اب میں بات کرتی ہوں قرآن کریم کو پڑھنے کی فضیلت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا، روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو، اس لیے کہ اب یہاں پر ہے آپ کو حدیث شریف سے میں بتاتی ہوں کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قرآن پڑھا کرو، اس لیے کہ یہ قیامت کے دن قرآن پڑھنے والوں کی شفاعت کرنے کے لیے آئے گا۔ دوسرا ہے حدیث قدسی میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ سب سے مین پوائنٹ ہے، اس کو غور سے سنیے گا، ٹھیک ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو قرآن کریم کی تلاوت کرنے، یاد کرنے یا غور و فکر کرنے اور تفسیر، ترجمہ وغیرہ کرنے کی مشغولیت اور مصروفیت نے میرا ذکر کرنے اور مجھ سے دعا مانگنے سے روک دیا ہے، یعنی کہ اگر کوئی انسان تلاوت کر رہا ہے، یاد کر رہا ہے، یعنی قرآن کو یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کو غور و فکر کر رہا ہے کہ ترجمہ کر رہا ہے، تفسیر کر رہا ہے، اس میں وہ مشغول ہے، مصروف ہے، اور تو وہ اللہ کا ذکر کرنے میں مطلب کہ نہیں کر پا رہا ہے، تو مجھ سے دعا مانگنے سے روک دیا، یعنی وہ چیز روک دیا ہے اللہ سے دعا مانگنے کے لیے، یعنی کہ ذکر کرنے اور دعا مانگنے کی فرصت نہیں ملی، تو میں اس شخص کو اس سے بڑھ کر دیتا ہوں، سبحان اللہ، جو دعائیں اور حاجتیں مانگنے والوں کو دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما دے، جو لوگ دعا اور حاجتیں جن کی پوری ہوتی ہے نا، وہی دعا اور حاجتیں اللہ تعالیٰ ان کو پوری کرتا ہے جو یہ سب میں مشغول ہوتے، کس میں؟ تلاوت کرنے میں، یاد کرنے میں، غور و فکر کرنے میں اور تفسیر و ترجمہ کرنے میں، جو مشغول رہتے ہیں ان کو اتنا ہی اجر ملتا ہے، اتنا اللہ تعالیٰ ان کے لیے حاجتیں، ان کی دعائیں قبول فرماتے، اس سے بڑھ کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، یعنی اس تمام حاجتیں اور مرادیں پوری کر دیتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے کلام کو اور تمام کلاموں پر ایسی ہی فضیلت حاصل ہے جیسے خود اللہ تعالیٰ کو اپنی تمام مخلوق پر، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ تیسری حدیث کیا ہے کہ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم قرآن کو سیکھو اور اس کا علم حاصل کرو اور اس کو پڑھاؤ، اس لیے کہ قرآن کی مثال اس شخص کے حق میں ہے جس نے قرآن کو سیکھا، اس کا علم حاصل کیا، پھر اس کو پڑھایا، پھر اس پر عمل بھی کیا، یعنی
خاص کر کے تہجد کی نماز میں جو پڑھا قرآن کو، ایسی ہی جیسے مشک یعنی کہ کستوری سے بھری ہوئی ایک تھیلی جس کی مہک سے ہر جگہ پھیل جاتی، اگر کستوری کی تھیلی کو کھول دیا جائے تو اس کی مہک ہر جگہ پھیل جاتی ہے۔ اور اس شخص کے حق میں جو قرآن کو سیکھتا تو ہے اور اس کا علم بھی حاصل کرتا ہے، مگر رات کو غافل پڑا سوتا رہتا ہے، نہ تہجد میں قرآن پڑھتا ہے اور نہ اس پر عمل کرتا ہے، حالانکہ اس کے دل کے اندر قرآن موجود ہے، یعنی کہ وہ مان لیجیے وہ حافظ قرآن کیوں نہ ہے، لیکن اگر وہ سوتا رہا، نہیں پڑھا، تو اس کی حالت کیسی ہے؟ ایسی ہے جیسے کہ ایک مشک سے بھری یعنی کہ کستوری سے بھری ہوئی تھیلی جس کا منہ کو بند کر دیا گیا ہو، یعنی کہ اس کی خوشبو چاروں طرف نہیں پھیلتی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے قرآن کو پڑھنے کا۔ تو انشاءاللہ تعالی آج سے ہم سب، ہمارے گھر میں اگر نہیں بھی پڑھی جاتی تو انشاءاللہ آج سے ہم سب وعدہ کرتے ہیں، عہد کرتے ہیں کہ ہم سب قرآن کو ضرور کھولیں گے، پڑھیں گے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کو ہمیں سجا کر رکھنے کے لیے نہیں، پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، اور قرآن میں کیا اللہ تعالی لکھے ہیں، ہم لوگوں کے لیے کیا سندیش بھیجے ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں قرآن کو پڑھنا ضروری ہے۔ اور کتنی بڑی فضیلت ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو دیے ہیں، اور ہم سب غافل ہیں اس چیز سے۔ تو انشاءاللہ تعالی آج سے ہم سب قرآن کی تلاوت ضرور کریں گے، ایک ہی رکوع کرے لیکن کرے۔ میں جانتی ہوں کہ ابھی بہت مصروفیت ہے، لیکن ہمیں دین کے لیے وقت نکالنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ ہمیں وقت ملتا نہیں ہے، ابھی کے زمانے میں ہمیں وقت کو نکالنا پڑے گا۔ انشاءاللہ آج سے ہم سب قرآن کی تلاوت ضرور کریں گے اور اس فضیلت کو بھی حاصل ضرور کریں گے۔ تو اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریے اور ضرور سے شیئر کریے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کے شیئر کرنے سے، اگر یہ ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کوئی قرآن کو روزانہ پڑھتے تو اس کا اجر و ثواب آپ کو بھی ملے گا، ٹھیک ہے؟ چلیے دعا کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ سب کو دین کی دعوت دینے والا میں شامل کرے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔